الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سیکھیں گے کہ ہم افسانے کا خلاصہ کیسے لکھتے ہیں۔ ہمارے نصاب میں شامل مخزن ادب میں جو افسانے ہیں وہ کافی طویل ہیں، چاہے وہ افسانہ جانی دشمن ہو، چاہے افسانہ سیاہ و سفید ہو، یا پھر مفت کرم داشتن۔ افسانے کا خلاصہ لکھتے ہوئے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ 1/3 ہونا چاہیے، اور افسانے کا خلاصہ جو ہے وہ ہمیں اپنے الفاظ میں لکھنا چاہیے، اور ہمیں کہانی مکمل طور پر یاد ہونی چاہیے، اور جب ہم اس کو اپنے لفظوں میں اپنے الفاظ میں تحریر کرتے ہیں تو وہ خود بخود ہمارا خلاصہ جو ہے وہ مکمل ہوتا چلا جاتا ہے۔ خلاصہ لکھنے کے کچھ اصول ہیں۔ آپ کہانی کے تمام جو پوائنٹس ہیں وہ ایک جگہ نوٹ کر لیجئے، اس کے جو کردار ہیں ان کے نام آپ کے ذہن میں صحیح ہونے چاہیے، مصنف کا نام جو ہے وہ آپ صحیح طریقے سے جانتے ہوں، اس کی کتابوں کے کچھ نام آپ کو یاد ہوں۔ مخزن ادب میں شامل افسانہ سیاہ و سفید کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ JEV مڈل اسکول کی استانی میمونہ بیگم آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی کنگھی کر رہی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ پچھلے 10 سال میں اس نے جو 2-3 روپے جوڑ کر 100 روپے جمع کیے ہیں، اس کا کون سا زیور بنواؤں کہ اس کو اپنے بالوں میں 1-2 سفید بال نظر آتے ہیں، جنہیں دیکھ کر اس کو ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے، ان بالوں کو وہ توڑ لیتی ہے۔ لیکن اس کے ذہن میں جو ہے ایک عجیب پریشانی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے۔ میمونہ جو ہے اس کے والد نے اس کو پڑھا لکھا کے اس قابل کر دیا ہوتا ہے کہ وہ نوشت و خوان کے ذریعے اپنا پیٹ پال سکے۔ اس کی بڑی بہن ساجدہ جو کہ شکل صورت میں خوبصورت ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ساجدہ کی شادی جلدی ہو جاتی ہے، جبکہ میمونہ کے والد اس کی شادی کے بارے میں سوچ ہی رہے ہوتے ہیں۔ اسی اثناء میں میمونہ کو اپنے باپ کی کوٹے پہ ایک اسکول میں ملازمت مل جاتی ہے، اور اس کی شادی سے پہلے ہی اس کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، اور میمونہ جو ہے وہ اسکول کے بورڈنگ ہاؤس میں اٹھاتی ہے جو لاہور کے قریبی قصبے میں ہوتا ہے۔ شروع میں میمونہ کو پڑھانے میں لطف حاصل ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے اس کی ملازمت کا دورانیہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کو یہ کام بھی بہت بے لطف معلوم ہونے لگتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اور عام طور پر اس کا واسطہ جو ہے وہ ضدی، ہٹ دھرم اور ڈھیٹ لڑکیوں سے پڑتا ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے ڈپریشن میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے صبح کے واقعے پہ غور کرتی ہے کہ میری یہ حالت کیوں ہوئی، میں کیوں اتنی پریشان ہوں، تو اس کو اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ جس طرح عام لوگوں کی زندگی ہوتی ہے کہ ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں اور وہ نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو اس کی زندگی نارمل زندگی نہیں ہوتی۔ وہ پچھلے 10 سال سے نوکری کر رہی ہوتی ہے اور اس کی زندگی میں کوئی خوشگوار تغیر رونما نہیں ہوتا۔ وہ پریشان ہوتی ہے کہ اسی دوران اس کو اپنی بہن ساجدہ کا خط ملتا ہے، جو نیو دہلی میں رہتی ہے، اور نیو دہلی کے تمام مقامات، قابل دید مقامات کا ایسا نقشہ کھینچتی ہے اس خط میں، اور آخر میں میمونہ کو دعوت دیتی ہے کہ تم جو ہے نئی دہلی آ جاؤ۔ میمونہ اس خط کو پڑھ کر اچانک پرجوش ہو جاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے اگر میں اپنی بہن کے گھر جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی تبدیلی کی صورت نکل آئے۔ یہ سوچ کر میمونہ جو ہے وہ جانے کی بابت سوچتی ہے۔ اس کے پاس جو ہے سفر کے لیے 50 روپے ہوتے ہی ہیں۔ وہ ملتان جا کے کچھ شاپنگ کرتی ہے اپنی بہن کے لیے، ملتان کے چاندی کے بنے ہوئے جو ہے ایئر رنگس خریدتی ہے، اپنے لیے جو ہے وہ سینڈلز، لپسٹک، چپل اور مختلف آرائشی چیزیں خریدتی ہے، اور پھر وہ 23 دسمبر کی شام جو ہے وہ نئی دہلی روانہ ہو جاتی ہے۔ وہاں پہلی دفعہ ٹرین کے سفر میں جو ہے اس کو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، اور جب ایک ٹھگنے خط کا گارڈ بار بار آ کے اس کو گھورتے ہوئے جاتا ہے تو اس کو دیکھ کر وہ عجیب طفلانہ شوخی سے مسکراتی رہتی ہے، اور وہ خوش ہوتی رہتی ہے، اور پھر وہ اپنی بہن کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ میمونہ جب اپنی بہن کے گھر پہنچتی ہے تو اس کو اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ اس کی بہن جو ہے غربت اور تنگدستی کے ہاتھوں پریشان ہے۔ ساجدہ میمونہ سے تقریباً 10 سال بعد ملی ہوتی ہے، تو 10 سال وہ 2 گھنٹے میں ہی تمام تفصیلات سے، اپنی پوری زندگی سے، تمام احوال سے میمونہ کو واقف کر دیتی ہے۔ وہ یہ بتاتی ہے کہ اس کے کتنے بیٹے بیٹیاں ہیں اور کون سا بیٹا جو ہے وہ کس کلاس میں پڑھتا ہے، اور پھر شرماتے ہوئے یہ بھی بتاتی ہے کہ کچھ ہفتوں میں وہ پھر ماں بننے والی ہے، اور اس موقع کے درد و غم کی پوری داستان جو ہے وہ میمونہ کو سناتی ہے،
اور آخر میں کہتی ہے کہ میرے یعنی روپے کی قلت اور تنگدستی کا رونا روتی ہے، اور کہتی ہے کہ میرے شوہر نے کچھ پیسے جو ہیں وہ اپنے دوستوں کو ادھار دے رکھے ہیں، جیسے ہی وہ ادھار واپس ملے گا تو ہم تمہیں دہلی کے قابل دید مقامات کی سیر کروائیں گے۔ 2 دن تک جب وہ ادھار واپس نہیں ملتا اور ساجدہ میمونہ کو کہیں کی سیر نہیں کروا پاتی، تو میمونہ اپنے پیسوں سے جو ہے وہ ایک ٹیکسی منگواتی ہے، اور اس میں ساجدہ اور اس کے 5 بچے اور میمونہ لگ کے دہلی کے قابل دید مقامات دیکھنے جاتے ہیں، جہاں میمونہ کو سیر میں کوئی لطف حاصل نہیں ہوتا۔ بچوں کے غلغپاڑے میں اس کا یعنی ایک عجیب سی کیفیت ہونے لگتی ہے، اور جب وہ انتہائی بددلی سے واپس آتی ہے۔ اگلے دن میمونہ کی بہن ساجدہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے میمونہ کی بہن ساجدہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے میں تو پیدل چل نہیں سکتی، آپ ذرا میمونہ کو کناٹ پیلس کی سیر کروا لائیے، اور پھر ان دونوں کے ساتھ اپنی بڑی بیٹی کو بھی کر دیتی ہے۔ میمونہ کا بہن وہی اس کو کناٹ پیلس لے آتا ہے، وہاں پولیس کا بینڈ وہ دیکھتی ہے، اس کے بعد وہ اس کو ایک قہوہ خانے میں لے کر آتا ہے، جہاں وہ میمونہ کو چائے پلوانے کے بعد جو ہے کاؤنٹر پہ جا کے خاموشی سے پیسے بھی ادا کراتا ہے، اور کیونکہ ان کو نکلے ہوئے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے تو اس لیے وہ گھر چلے جاتے ہیں۔ میمونہ کناٹ پیلس کی سیر سے بڑی خوش ہوتی ہے، کیونکہ وہاں دیکھتی ہے کہ تمام لڑکیاں جو ہیں وہ آزادانہ کسی مرد کی سرپرستی کے بغیر نکل رہی ہیں۔ تو اگلے دن جو ہے میمونہ یہ کرتی ہے کہ سر شام ہی تیار ہونا شروع کر دیتی ہے، اور شام میں جب وہ کوارٹر سے باہر نکلنے لگتی ہے تو ساجدہ پوچھتی ہے کہاں کی تیاری ہے، تو میمونہ کہتی ہے ذرا سیر کو جاؤں گی۔ تو ساجدہ کہتی ہے اکیلی؟ تو میمونہ کہتی ہے کہ کیا اکیلی کو کوئی پکڑ لے گا، اور یہ کہہ کے وہ باہر نکل جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ کناٹ پیلس پہنچتی ہے، وہاں وہ پولیس کا بینڈ دیکھتی ہے، ادھر ادھر مارکیٹ میں شاپنگ سینٹر میں گھومتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسی قہوہ خانے میں جاتی ہے۔ کچھ دیر وہ وہاں بیٹھتی ہے، چائے کا آرڈر کرتی ہے، چائے پینے کے بعد جب وہ وہاں سے نکلتی ہے تو یعنی اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ ایک سب فلیٹ ہیٹ اور فاقی رنگ کے سوٹ والا نوجوان لڑکا، جو شکل سے جو ہے وہ کافی شریف نظر آ رہا ہوتا ہے، پڑھا لکھا اور مہذب، اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ مختلف گلیوں کے چکر لگاتی ہے، دکانوں کے چکر لگاتی ہے، شاپنگ سینٹر میں گھومتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ واقعی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ جس جگہ سے آتی ہے واپس پلٹ کر اسی طرف چلی جاتی ہے۔ ایک جگہ ان دونوں کا سامنا ہوتا ہے تو وہ سب فلیٹ ہیٹ والا نوجوان جو ہے اپنے یعنی ہیڈ کو چھو کر سر کی خفیف سی جنبش سے جو ہے وہ اس کو سلام کرتا ہے، جس پر میمونہ مسکرا دیتی ہے۔ پھر وہ اپنی بہن کے کوارٹر کی طرف چل دیتی ہے، اور وہ نوجوان جو ہے وہ اس کا پیچھا کرتا ہے، اور جب وہ اپنے بہن کے کوارٹر تک پہنچتی ہے اور مڑ کر اس نوجوان کی طرف دیکھتی ہے اور اندازے شوخی سے بھاگ کر اندر چلی جاتی ہے۔ اگلے دن جو ہے میمونہ اپنے سب سے بڑھیا ساڑی نکالتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس بیوٹی پارلر یا سیلون پہنچتی ہے جو کل اس نے گشت کے دوران دیکھا ہوتا ہے۔ وہاں جا کے وہ اپنے بالوں کو جدید فیشن کے مطابق جو ہے وہ کرل کرواتی ہے، اور جب وہ تیار ہو جاتی ہے تو اس سیلون کی جو بیوٹیشین یا مشاطہ ہے وہ اس کو اتنی خوشی سے دیکھتی ہے کہ جس طرح کوئی ماں اپنی دلہن بیٹی کو دیکھتی ہے۔ میمونہ شام کے جھٹپٹے میں جھینپتی ہوئی جو ہے وہ اس پالٹ سے نکلتی ہے، پھر وہ کناٹ پیلس کی ادھر ادھر سیر کرتی ہے، پھر اس قہوہ خانے میں جاتی ہے، مختلف لوگوں کو اچھی طریقے سے مشاہدہ کرتی ہے، وہاں چائے پیتی ہے، اور پھر یعنی وہ سب جگہ گھوم لیتی ہے، لیکن اس کو وہ کل والا نوجوان کہیں نظر نہیں آتا۔ جب وہ قہوہ خانے سے نکلتی ہے اور دوبارہ جو ہے شاپنگ سینٹر یا بازار کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو اچانک جو ہے اس کو وہ سب فلیٹ ہیٹ والا نوجوان جو ہے اپنے 4 دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آتا ہے، اور جیسے ہی وہ نوجوان اس کو دیکھتا ہے تو اپنے دوستوں کو کونی سے ٹہوکا مارتا ہے، جس سے اس کے تمام دوستوں کے جو چہرے ہیں وہ اشتیاق سے چمک اٹھتے ہیں، اور میمونہ کو جو ہے وہ بہت زیادہ حقارت اور بے عزتی کا احساس ہوتا ہے، اور اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ نوجوان جو ہے وہ صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے، اور اس کے تمام دوست جو ہیں وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے وہاں موجود تھے۔ تو میمونہ کو بہت شدید غصہ آتا ہے، اور وہ سوچتی ہے کہ یہ بات تھی، کل یعنی وہ نوجوان اسے جتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے آج اس کو اس کے چہرے پہ کوئی خاص بات نظر نہیں آتی۔ اس کا چہرہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اس کے دیگر جو دوست ہیں لفنگے قسم کے ان کے چہرے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ سیاہ سیلون کار کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں،
وہ نوجوان میمونہ کو دیکھ کے تیزی سے اس کا پیچھا شروع کر دیتا ہے. میمونہ جہاں جہاں جاتی ہے وہ پیچھے پیچھے آتا ہے اور اس کو مختلف بازاری قسم کے خطابوں سے پکارنے لگتا ہے. میمونہ جو ہے وہ اپنی بہن کے کوارٹر کی طرف جانے کے لیے اس سڑک کی طرف آتی ہے تو وہ سیاہ سیلون کار اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے. ایک دفعہ اس کے کان پہ اتنی زور سے ہارن بجتا ہے کہ وہ اچھل پڑتی ہے اور پھر دوبارہ ہلکی رفتار سے وہ کار اس کا پیچھا کرتی ہے اور پھر کار میں سے آواز آتی ہے کہ پیدل کب تک چلیے گا نہ سرکار، گاڑی میں تشریف لے آئیے نہ سرکار. اور وہ نوجوان جو ہے اس کو کھلم کھلا بازاری خطابوں سے مخاطب کر رہا ہوتا ہے، مستقل اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے. میمونہ دوڑنے لگتی ہے اور تیز دوڑنے لگتی ہے اور تیز دوڑنے لگتی ہے اور سامنے سے پولیس آفیسر، انگریز پولیس آفیسر کو آتے دیکھ کے اس کو تھوڑی سی ڈھارس ہوتی ہے. وہ سوچتی ہے پردیس کا معاملہ ہے، عزت کا خدا ہی حافظ ہے. بہرحال وہ بہت تیزی سے دوڑ رہی ہوتی ہے اور وہ کار جو ہے وہ بڑی سرعت کے ساتھ اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے اور وہ نوجوان بھی ساتھ ساتھ اس کے چل رہا ہوتا ہے. میمونہ بھاگتے دوڑتے جو ہے وہ اپنی بہن کے کوارٹر میں بالآخر پہنچ ہی جاتی ہے اور جب وہ جا کے اپنے آپ کو آرام کرسی پہ گراتی ہے تو اس کی بہن ساجدہ پوچھتی ہے کہ تمہارا سانس کیوں پھولا ہوا ہے؟ تو میمونہ کہتی ہے کہ نہیں، کوئی بات نہیں ہے. رات میں وقفے سے اس سیاہ سیلون کار کا ہارن اس کے بہنوئی کے کوارٹر کے آگے بجتا رہتا ہے، لیکن میمونہ اپنے کسی اشارے سے اس بات کا اظہار نہیں کرتی کہ یہ ہارن جو ہے اس کے لیے بج رہا ہے. سردیوں کی چھٹی ختم ہونے پر میمونہ جب دوبارہ ٹرین میں بیٹھی واپس جا رہی ہوتی ہے تو اس کے منی بیگ میں صرف چند روپے اور ریزگاری رہ جاتے ہیں. 100 روپے یوں بیکار بے مصرف اٹھ جانے پر اس کا دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ 5 برس اور بوڑھی ہو گئی ہے. یہ افسانہ سیاہ اور سفید جو ہے وہ گناہ اور ثواب، ان دونوں کے مابین جو فرق ہے اس کی عکاسی کرتا ہے اور بہت ہی اہم معاشرتی مسئلے کی جانب بھی اشارہ کرتا ہے کہ وہ ایک ایسی لڑکی جو سیدھی اور سچے راستے پہ چلنا چاہتی ہے اور شرافت کی زندگی گزارنا چاہتی ہے، اس کو بھی ترغیب دینے کے لیے بہت سے لوگ دنیا میں موجود ہیں. امید ہے کہ آپ کو اس افسانے کا خلاصہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.